بیروت کی پکار آخرکار سن لی گئی اور واپسی پر ہم لوگوں نے بیروت میں قیام کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پیرس سے روانہ ہو کر پین ایم کی یہ پرواز براستہ روم بیروت کے لیے روانہ ہوئی تو ہم اس میں سوار تھے۔ جب ہم بیروت پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ ہمارا اندازہ بالکل درست نکلا۔ رات کے وقت بیروت کا حسن ہی کچھ اور تھا۔ طیارے میں سے جھانک کر دیکھا تو شہر کی روشنیاں جگنوں کی طرح جھلملاتی نظر آئیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی چمک دمک میں اضافہ ہونے لگا۔ طیارہ مختلف زاویوں سے فضا میں اڑانے بھر رہا تھا اور بیروت کے مختلف انداز باری باری ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ ایک بار طیارے نے غوطہ لگایا اور پتنگ کی مانند ترچھا ہو کر پرواز کرنے لگا۔ ہمارے سامنے نیم دائرے میں روشنیوں کا سمندر تھا اور ایک جانب تاریکی کا سیاہ پردہ۔ یہ معمہ ہماری سمجھ میں نہ آ سکا۔ جب دن کی روشنی میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سمندر تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیروت کے ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے حسب معمول مسافروں کو خوش آمدید کہا گیا۔ خاصی بڑی تعداد میں مسافر بیروت پر اترے۔ ان میں جاپانیوں کا ایک گروپ بھی شامل تھا۔ ان دنوں جاپانیوں نے تازہ دنیا میں گھومنا شروع کیا تھا اور ان کی شکلیں دنیا بھر کے مختلف ہوائی اڈوں اور ہوائی جہازوں میں نظر آنے لگی تھیں۔ جاپانی یوں تو زرد نسل کے لوگ کہلاتے ہیں لیکن سرخ سفید ہوتے ہیں، جلد اتنی ملائم اور نفیس کہ بے اختیار پیار آ جائے، چہرے بچوں کی طرح بھولے بھالے اور معصوم، اچھے خاصے ہنسمکھ لوگ ہیں، خاص طور پر آپس میں خوب ہنستے بولتے ہیں۔ جب ہم نے اتنے بہت سے جاپانیوں کو اس طرح ہنستے بولتے اور گھلتے ملتے دیکھا تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے دوسری عالمی جنگ کے دوران مشرق کو زیر و زبر کر دیا تھا اور جن کے ظلم و ستم اور سنگ دلی کی داستانیں آج تک سنائی جاتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اہل مغرب نے اپنے معمول کے مطابق انہیں بدنام اور رسوا کرنے کے لیے یہ مہم چلائی ہو، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جاپانی فوجوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جبر و استبداد کی ایک نئی تاریخ قلم بند کی تھی۔ آج وہی جاپانی اس قدر صلح جو، امن پسند اور نیک خصلت نظر آتے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ ہم نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ جاپانی عام طور پر ٹولیوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں جس میں عورتیں نہیں ہوتی۔ جاپانی جوڑے ہمیں سفر کے دوران خال خال ہی نظر آئے۔ ان لوگوں کو ہم نے عموماً آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسروں سے وہ بہت کم گفتگو کرتے ہیں اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ہم نے انہیں غیر جاپانیوں سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور بلند آواز میں قہقہے لگاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ بیروت کے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، حالانکہ مسافروں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی۔ ہم نے یورپ کے ایئرپورٹ بھی دیکھ لیے تھے اور بیروت کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہوئے کسی قسم کی ندامت کا احساس نہیں ہوا۔ کچھ کراچی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو تو خاصی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ یورپ کے ہوائی اڈوں پر سامان لے جانے کے لیے پورٹرز بہت کم تعداد میں نظر آتے ہیں، جبکہ بیروت میں وردی پوش گورے چٹے پورٹر کافی تعداد میں موجود تھے اور مسافروں کی جانب دیکھ دیکھ کر مسکراتے بھی تھے۔ لبنانی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، سیاہ آنکھیں، سیاہ بال، تیکھا ناک نقشہ، خوش مزاج، خوش شکل اور خوش خوراک، باتونی ایسے کہ ایک بار شروع ہو جائیں تو انہیں خاموش کرانا مشکل ہے۔ یہ صرف محض عورتوں ہی تک محدود نہیں ہے، مرد بھی اسی رفتار اور کثرت سے باتیں کرتے ہیں اور خاصی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے۔ لبنان میں اگرچہ امریکی اثر زیادہ ہے مگر فرنچ بھی خوب بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ عربی تو خیر ان لوگوں کی مادری زبان سمجھ لیجئے۔ انگریزی یورپین لب و لہجے میں بولتے ہیں جو ان کی زبان سے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ پر مسافر بسوں کا اہتمام تھا اور چمکدار قیمتی ٹیکسیاں بھی موجود تھیں۔ خان صاحب کا مشورہ تھا کہ ہمیں بس کے ذریعے سفر کرنا چاہیے، اس طرح خرچہ بھی کم ہوگا۔ بات تو صحیح تھی لیکن خان صاحب کا مقصد کچھ اور تھا۔ ایک جرمن خاتون جو تنہا سفر کر رہی تھیں اور روم سے بیروت تک کے سفر میں خان صاحب سے خاصی بے تکلف ہو چکی تھیں، بس کے ذریعے ہوٹل جا رہی تھیں۔ اس لیے خان صاحب بھی مصر تھے کہ ہمیں بھی بس کے ذریعے سفر کرنا چاہیے۔ پرواز کے دوران جب ان دونوں کو گھل مل کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو ہمیں بہت حیرت ہوئی تھی۔ انگریزی خان صاحب کی بس واجبی ہی تھی، تھوڑی بہت آتی تو تھی مگر بولتے ہوئے گھبرا جاتے تھے اور اکثر انہیں انگریزی الفاظ یاد نہیں آتے تھے۔ ادھر جرمن دوشیزہ بھی انگریزی میں بہت کمزور تھیں۔
چنانچہ دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ہمارا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ انسانوں کے ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کے لیے ایک دوسرے کی زبان سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے۔ اکثر اوقات زبان نہ جاننا ہی لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لے آتا ہے۔ خان صاحب اور مس جین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ان دونوں کو گفتگو کے دوران مناسب انگریزی الفاظ دستیاب نہیں ہوتے تھے اور وہ اشاروں کنایوں سے کام چلانے پر مجبور تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دنیا میں اشاروں کی زبان سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ پورٹر ہماری جانب دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہے، مگر ہم نے اپنا سامان ان کے حوالے نہیں کیا، خود ہی ٹرالی میں لاد کر چل پڑے۔ بس تک پہنچنے سے پہلے ہم نے خان صاحب سے پوچھا، مگر ہم ٹھہریں گے کہاں؟ ہوٹل میں؟ اور کہاں؟ کیا یہاں تمہارا کوئی عزیز ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ظاہر ہے ہوٹل ہی میں ٹھہریں گے، مگر کون سے ہوٹل میں؟ ارے تمہیں کس بات کی فکر ہے، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ جین کی جانب روانہ ہو گئے اور کچھ دیر دونوں میں گفتگو ہوتی رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس آئے اور بولے، جین یہاں پہلے بھی آ چکی ہے، ایک ایسے ہوٹل میں ہمیں لے جائے گی جو بہت اچھا بھی ہے اور سستا بھی، اور سمندر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ سمندر سے دور یا نزدیک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، وہ دانائی کے انداز سے کہنے لگے۔ یہاں ہر چیز کی خوبی کو اس پیمانے سے ناپا جاتا ہے کہ وہ سمندر سے کتنی دور ہے۔ مگر اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ بس بہت آرام دہ تھی اور ایئر کنڈیشن بھی تھی۔ بس ڈرائیور ایک تنومند اور خوش شکل لبنانی تھا۔ اس کے گورے چہرے پر کالی مونچھیں اور سیاہ آنکھیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ مس جین کی سیٹ ڈرائیور کے بالکل نزدیک تھی۔ بہت جلد دونوں میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو خان صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر مجبور تھے کہ ان کے اور مس جین کے درمیان 4 قطاریں حائل تھیں۔ کچھ دیر پیچ و تاب کھاتے رہے، پھر کہنے لگے، یہ گوری عورتیں بہت بے شرم ہوتی ہیں، غیر مردوں سے یوں گھل مل کر باتیں کرنے لگتی ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ تم بھی اس کے لیے غیر ہی ہو، اگر وہ تم سے بے تکلف ہو سکتی ہے تو دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک لمبی آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ بس جگمگاتی خوبصورت سڑکوں پر سے گزرتی رہی، بلند و بالا ماڈرن عمارتیں رنگ و نور میں ڈوبی ہوئی، شیشوں سے چھنتی ہوئی رنگین روشنیاں اور ان کے عقب میں سجی ہوئی اشیاء بے حد دلکش لگ رہی تھیں۔ ٹریفک ایک نظم و ترتیب کے تحت چل رہی تھی۔ ٹریفک کا ہجوم بہت زیادہ تھا، مگر ہارن کا شور سننے میں نہیں آیا۔ ہماری بس شاید ایک کمرشل علاقے سے گزر رہی تھی۔ دکانیں انواع و اقسام کی اشیاء سے بھری ہوئی تھیں اور سجاوٹ میں یورپ سے کم نہیں تھیں۔ خریداروں کا ہجوم بھی کم نہ تھا۔ یورپ کی طرح مغربی لباس کی بہتات تھی۔ جسم اور چہرے بھی گورے چٹے تھے، لیکن حسن و جمال یورپ کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ البتہ کہیں کہیں عربی لباس اور چوغے بھی نظر آ جاتے تھے۔ بعد میں جب چند روز بیروت کی فضاؤں میں گزارے تو ہمیں احساس ہوا کہ خود یورپ والوں کو بھی بیروت اس قدر پرکشش کیوں لگتا ہے۔ یہاں مشرق و مغرب کا جو حسین امتزاج نظر آتا ہے وہ یورپ میں بھلا کہاں۔